لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اس سے قبل کے درس میں سورۃ الفاتحہ سے متعلق احادیث تقریباً 4 ہم نے دیکھے، جس سے پتہ یہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، وہ چاہے 1 رکعت والی نماز ہو، 2 رکعت والی ہو، 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو۔ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے، سری نماز میں بھی پڑھی جائے گی اور جہری نماز میں بھی پڑھی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ وہ ہے آمین سے متعلق، کہ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہیں ایسی مسجد میں پڑھنے کا اتفاق ہو جائے تو زور سے بولنے والے کو گھور کے دیکھتے ہیں، اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام سے پہلے مؤذن صاحب کس نے بولا؟ کون بولا؟ یہاں نہیں چلتا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آمین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، زور سے کہنا چاہیے، آہستہ سے کہنا چاہیے، اس کے تعلق سے دلائل کیا ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔ یہ سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اور یہ روایت صحیح درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ میں ولا الضالین کے بعد آمین کہتے تھے اور زور سے کہتے تھے، اس لیے کہ راوی کہتے ہیں کہ رفع بها صوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، زور سے کہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا امام صاحب کہیں گے، ہے نا، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ولا الضالین کے بعد کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے اور زور سے کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہی، یہ روایت موجود ہے۔ مقتدیوں کو گھورنے والا امام، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کرے۔ تو یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے جو سنن نبی داؤد ہی میں حسن صحیح درجے کی ہے۔ کہتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمینہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی۔ اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ سری نماز تھی یا جہری، ٹھیک ہے، لیکن پہلی روایت میں ہے ولا الضالین۔ اب ظاہر سی بات ہے، راوی جب ولا الضالین بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب خالی ولا الضالین پہ تو آ کے زور سے نہیں بولا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد پھر غیر المغضوبی ولا الضالین کہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام جہری نماز جو رہے گی اس میں جب وہ قرأت کریں گے تو آمین زور سے بولیں گے، ٹھیک ہے نا، آمین زور سے بولیں گے۔ تو امام کے تو زور سے بولنے کی دلیل مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو بتا سکتے ہیں، سنن نبی داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اور وائل بن حجر راوی ہیں
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولضالین کے بعد آمین زور سے کہی، آمین زور سے کہی۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا مقتدی بھی کہے گا؟ امام کے کہنے کی دلیل تو ہم کو مل گئی، ہم یعنی اس درس کا مقصد کیا ہے کہ ایک ایک عمل جو ہم نماز میں کرتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک طبقہ باقاعدہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم حدیث سے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہمارے امام نے ہی نماز کا طریقہ بتایا ہے اور ہمارا طریقہ سب سے آسان ہے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو جب حدیث میں نہیں ہے تو امام کو کہاں سے ملا؟ نبی سے ڈائریکٹ ربط تھا، کیا یعنی معاملہ کیا ہے؟ تو یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مقتدی بھی کہے گا؟ اس کے لیے ہم دلیل دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی روایت میں کیا پتہ چلا؟ امام آمین زور سے کہے گا، ٹھیک ہے، امام آمین زور سے کہے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہہ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، مطلب دھیرے سے بولو۔ اچھا، پھر امام اس روایت میں کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام بھی زور سے بولے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تو زور سے امام بولے گا یا دھیرے سے بولے گا، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، امام بول رہا ہے تو پتہ چلے گا نا کہ امام بول رہا ہے، اور جب امام بولے تو بولو، تو اس کا مطلب امام بولے گا تو ہی مقتدی کو معلوم ہوگا نا۔ تو یہاں کہاں ہے کہ دھیرے سے آمین بولنا ہے؟ بھائی امام ہم کو پہلے پتہ چلا کہ امام جو ہے زور سے بولے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا رفع بها صوتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو اب یہاں اس کو جوڑتے ہوئے کیا آ رہا ہے؟ امام آمین کہے، یعنی جب امام زور سے آمین کہے تو فامنوا، تو تم بھی کیا کہو؟ آمین کہو، ٹھیک ہے، آمین کہو۔ اب امام آمین کہے تو آمین کہو، ایک بات معلوم پڑی۔ دوسری بات یہ کہ امام جہری آمین کہے گا اور مقتدی بھی جہری کہیں گے، مقتدی بھی کیا کہیں گے؟ زوری سے کہیں گے، کیونکہ اس میں ہے وہی چیز ہے، آگے آئے گی کہ زور سے بولیں گے مقتدی کی نہیں، لیکن امام بولے گا تو مقتدی بھی بولیں گے۔ ان کے ہاں امام ہی نہیں بولتا ہے نہیں، امام کہاں بولتا ہے؟ یہاں نبی کا عمل ہے کہ امام بولے، تو امام زور سے بولے گا تو مقتدی بھی زوری سے بولیں گے۔ ایسا نہیں کہ امام زور سے بول رہا مقتدی آہستہ بولیں گے، اس کی تو دلیل نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام بول لے تو مقتدی کو بولنا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ایک غلطی پائی جاتی ہے، امام بولا ولضالین، پیچھے سے مقتدی آمین، یہ غلطی ہے اپنی مسجدوں میں، سمجھ رہے نا؟ جن کے یہاں نہیں بولی جاتی وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری مسجدوں میں غلطی ہے۔ امام کے آمین بولنے پر آمین بولنا ہے، امام کے ولضالین پر آمین نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام کی اقتدا کرنے کے چکر میں امام سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ وہ آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے میچ کر گیا تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فائدہ ہے نا آمین بولنے میں؟
ہے نا، اتنا بڑا فائدہ ہے اور اتنے بڑے فائدے کو امت کو محروم کیے ہوئے ہیں یہ بول کے کہ آمین نہیں بولنا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ فرشتے آمین کب بولتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ پر تو نہیں بولیں گے فرشتے، امام جب آمین بولے گا تب فرشتے آمین بولتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ میں جب ہم آمین بولیں گے تبھی جا کر کے فرشتوں کے ساتھ ہمارا آمین میچ ہوگا، پہلے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، امام کی آمین کی آواز آئے تو آمین بولنا ہے، امام کے وَلَضَّالِّينَ پر آمین نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب یہاں اسی روایت کو لے کر کے کچھ بے عقل کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا اس میں سری آمین کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں فرشتے کی آمین سنائی دی کیا؟ کیونکہ اللہ نے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کی آمین سے موافقت ہونی چاہیے۔ ابھی کیا بری باتیں ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کی آمین سنائی دی کیا؟ نہیں سنائی دی۔ تو فرشتے جب آہستہ آمین بولتے تو تم کو بھی کیا کرنا ہے؟ آمین آہستہ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دلیل ہے۔ ارے فرشتے چلا کے بھی بولیں گے تو سنائی دے گا کیا؟ سمجھنا، فرشتے اگر چلا کے بھی بولیں گے تو ہم کو سنائی دیتا ہے۔ ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن فرشتہ چلا کے بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا، اے اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلا کے بولتا فرشتہ، وہ سنائی دیتا، تو اس کی آمین کیسے سنائی دے گی؟ اور ایک آدمی بہرا ہے، اب اس کو ایک آدمی زور زور سے بلا رہا ہے، دوسرا بولا ارے، تو بولتا ہم نے کہاں سنے، تم نے بولے ہی نہیں۔ تو بہرا آدمی، ایک آدمی مان لو کم سنتا ہے، نماز میں کھڑے ہوا ہے، تو کیا امام پوری نماز سریج پڑھا رہا ہے کیا؟ اس کو نہیں سنائی دیتی امام کی قرات، نہ فجر کی، نہ عشاء کی، نہ مغرب کی، تو کیا امام سری پڑھا رہا ہے؟ تو اسی فرشتوں کی آمین نہیں سنائی دی بولے تو آمین سری ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بول رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے پھر؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ بہرا انسان سمجھتا ہے کہ اس کا علم بڑا گہرا ہے، حالانکہ غلط بات ہے یہ، کیونکہ یہاں کیا ہے پتہ یہ چلا کہ امام بولے گا تو جو مقتدی کو پتہ چلے گا نا، تو جب امام آمین کہے تو آمین کہو، وَلَضَّالِّينَ پر آمین مت کہو۔ امام کے بولنے پر آمین کہنا، انتظار کرو امام کے آمین کی آواز آئے تو ساتھ میں کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ اس لیے کہ یہاں امام کی آمین پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور ان کے آمین سے میچ ہونا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو ہمیں یہ دلیل مل گئی کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ میں جہر سے آمین کہے گا، زور سے آمین کہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں میں روایتیں موجود ہیں۔ تو پہلے ہم نے دیکھا سنن نبی داؤد کی روایت، اس میں کیا تھا؟ امام زور سے بولیں گے، اللہ کے نبی زور سے آمین بولتے تھے جہری نماز میں۔ اور اس روایت سے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اس سے ہم کو پتہ چلا کہ مقتدی بھی امام کے تابع ہو کر کے جہر سے آمین بولیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جس کو سمجھ میں نہ آیا اللہ انہیں توفیق دے سمجھنے کی۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے عطا رحمہ اللہ سے پوچھا، یہ عطا کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن رباح سے پوچھا، قلت لہ اکان الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کہ کیا عبداللہ بن زبیر سورہ فاتحہ کے اختتام پر، خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے؟ پہلی جو روایت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اب ہم دیکھیں گے صحابہ کا عمل کیا تھا۔
ابھی کوئی نہ کہے وہ تو نبی کا عمل تھا، ہاں صحابہ کا عمل دیکھیں گے۔ تو ابن جریج فرماتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح سے میں نے پوچھا کہ عبداللہ بن زبیر کیا سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتے تھے؟ قال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل کہتے تھے۔ وَيُؤَمِّنُ مِنْ وَرَائِهِ، اور مقتدی یعنی جو ان کے پیچھے رہتے تھے وہ بھی آمین کہتے تھے۔ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَلْجَةً، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو آمین اب سارے لوگ اگر ایک ساتھ بولیں گے تو مسجد کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے گونجے گی، اور دھیرے بولیں گے تو کیسے گونجے گی؟ تو گونجنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی آمین سب ایک ساتھ بولے تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں گونج اٹھے گی۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہے ہاں کہ مسجد نبوی میں اس طرح کی نمازیں ہوتی تھیں، امام آمین بولتا تھا تو مقتدی پیچھے آمین بولتے تھے اور مسجد گونج جاتی تھی۔ چلانا بھی نہیں ہے اور بہت دھیرے بھی نہیں بولنا ہے۔ تو اس سے ہم کو پتہ یہ چلا، یہ ہم نے 4 روایتیں دیکھیں کہ امام ہو مقتدی ہو اس کو آمین کہنا چاہیے ہاں، اور جہری نماز میں جب امام آمین کہے تو کہنا چاہیے ہاں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا آمین امام کے آمین کے ساتھ میں رہے تاکہ فرشتوں کے آمین سے میچ کر جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ، اب یعنی سورۃ الفاتحہ ہم نے دیکھ لیا، مسئلہ ختم ہوا۔ اب سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا ہے؟ سورتوں کا پڑھنا، جس کو قرأت کہتے ہیں، وہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کون سی نماز میں پڑھنی چاہیے، کون سی نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے، کون سی رکعت میں پڑھنی چاہیے، کون سی رکعت میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پورے تفصیل اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے جو چاہیں پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فتوجہت الی القبلہ، تو قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر، اللہ اکبر بولو، ثم اقرأ بأم القرآن، اور پھر ام القرآن پڑھو۔ ام القرآن مطلب سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ۔ وبما شاء اللہ ان تقرأ، اور اس کے بعد اللہ جتنا مقدر کرے اتنا پڑھ لو۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام القرآن پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بقیہ قرأت کے تعلق سے کیا کہا؟ اللہ تم کو جتنا مقدر کرے اتنا پڑھ لو ہاں، 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 آیت 10 آیت 20 آیت، پورا سورہ، آدھا سورہ، 2 رکوع 4 رکوع، ٹھیک ہے۔ سورہ ناس سے پڑھو، سورہ بقرہ سے پڑھو، بیچ میں سے پڑھو، کہیں سے بھی پڑھو، اس لیے کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ قرآن آج ایک یہ بھی مسئلہ ہے، ترتیب ہونا ضروری ہے۔ آپ نے سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری رکعت میں سورۃ الفلق نہیں پڑھ سکتے، نماز باطل ہو جائیں گی، ایسا بھی دعویٰ ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ بتایا گیا کہ جہاں سے اللہ تم کو مقدر کرے، جو آپ کو یاد ہو، جو سورتیں یاد ہوں، جتنی یاد ہوں، وہ آپ کیا کرو؟ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں امام پڑھے یا مقتدی پڑھے ایسا کہیں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کو مان کے چلتے ہیں کہ ایک تنہا انسان بھی کیا کرے گا؟ جب نماز پڑھے گا تو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ ملائے گا۔ اب وہ 4 میں ملائے گا یا 2 میں ملائے گا، 1 میں ملائے گا، اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اتنی کہ ہم کو دلیل ملتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورتیں پڑھی جائیں گی، اور کتنی کوئی تخصیص نہیں ہے، جتنا اللہ مقدر کرے اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد، مسند احمد اور ابن حبان وغیرہ میں رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اچھا، جہری نماز میں یا سری نماز میں اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں سری نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، سری نماز، اب سری نماز کون کون سی ہے؟ ظہر اور عصر، ٹھیک ہے، یہ سری نماز، ٹھیک ہے نا، چپ کے پڑھنے والی نماز، سری نماز۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کنا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامامی، ہم ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے، فی الرکعتین الاولیین، شروع کے 2 رکعتوں میں، ہم ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے شروع کے 2 رکعتوں میں بفاتحۃ الکتاب و سورۃ، سورۃ الفاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، اور بعد کی 2 رکعتوں میں، آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ معاملہ واضح ہو گیا، ظہر کا بھی پتہ چل گیا اور عصر کا بھی پتہ چل گیا کہ اچھا، دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ امام کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، خاموش کھڑے رہنا امام کے پیچھے، خالی اللہ اکبر بولنا، سمیع اللہ لمن حمدہ بولنا اور سلام پھیر دینا، ہے نا؟ یہی بولتے ہیں نا کہ خاموش کھڑے رہنا۔ تو جب خاموش کھڑے رہیں گے تو خالی خاموشی، پھر ثنا بھی مت پڑھو، پھر دعائیں بھی مت پڑھو، اگر خاموشی کا یہی مطلب ہے تو مت پڑھو، ٹھیک ہے؟ خاموش کا اس سے پہلے بھی ذکر ہوا نا کہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، چپی سادے رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو پتہ چلا ایک سکوت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کچھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم کو یہ پتہ چلا کہ ظہر اور عصر کی جو نماز ہے اس کے شروع کے 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ میں سورتیں ملائیں گے، پڑھیں گے، اور آخر کے 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ، امام کے پیچھے رہیں گے تب بھی پڑھیں گے، یعنی مقتدی پڑھے گا، یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور سورتیں، اتنی باتیں واضح ہو گئیں، سمجھ رہے نا کہ یہ چیزیں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دوسری روایت دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز میں قرات کی جاتی ہے، ہر نماز میں قرات کی جاتی ہے، چاہے وہ جہری ہو یا سری، ہر نماز میں قرات کی جاتی ہے۔ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نمازیں ہم کو بلند آواز سے پڑھ کے سنایا تو وہ ہم نے تم لوگوں کو بھی بلند آواز سے پڑھ کے سنایا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے، ظہر عصر چپے چپے کیوں اور مغرب عشاء فجر زور زور سے کیوں؟ تو اس کے پیچھے کوئی لاجک تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سیدھا سادہ جواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات ہم کو سنوائی ان میں ہم قرات تم کو سنواتے ہیں، یہی جواب ہے۔ وما اخفا عنا، اور جن نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات چپکے چپکے کی، اخفینا عنکم، ہم بھی تم کو اس میں چپکے چپکے قرات کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، اگر تم سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو، اجزاءت، کافی ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورہ ملائیں گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پہلے میں ہم کو کیا پتہ چلا تھا؟ شروع کے 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھیں گے اور آخر میں نہیں پڑھیں گے۔ اس میں کیا پتہ چلا کہ اگر دونوں رکعتوں میں، چاروں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ نہیں ملائیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ملانا بہتر ہے۔ ملانا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کوئی چاروں رکعتوں میں، تینوں رکعتوں میں خالی سورہ فاتحہ پڑھ لے، کوئی سورہ اس کے ساتھ میں نہ پڑھے تو بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، لیکن اگر سورہ جوڑ لیں گے تو کون سے رکعت میں؟ شروع کے 2 رکعتوں میں جو سری نمازیں ہیں، اور جہری نمازوں میں چاروں رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ صرف سورہ فاتحہ، ہے نا؟ دلیل معلوم ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے اس سے پہلے ہم نے پڑھے نا کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز میں کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے میرے پیچھے تم پڑھتے ہو تو سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ مت پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو جہری نمازوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہاں امام قرأت کر رہا ہے، ہم کو نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سری نمازوں میں شروع کے 2 رکعت میں ہم سورہ ملا لیں گے اور آخر کے 2 رکعتوں میں سورہ نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر چاروں میں بھی نہیں ملائے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چاروں میں بھی نہیں ملائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ملانا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں، آپ کا سب جواب آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا قصہ بیان کر رہے ہیں جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان سے کہا، کیفا تصنع یا ابن اخی اذا صلیت، اے میرے بھتیجے جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز میں کیا کیا کرتے ہو؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سکھاتے تھے اور کبھی سکھائی ہوئی چیز پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو نماز میں؟ قال اقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس نے کہا کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہوں، واسأل اللہ الجنۃ واعوذ بہ من النار، اور اس کے بعد پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، وانی لا ادری ما دندنتک ولا دندنۃ معاذ، اللہ کی قسم میں نہیں سمجھ پاتا آپ اور معاذ بن جبل کیا کیا گنگناتے ہیں، اس کے بعد آپ اور معاذ بن جبل نماز میں اور کیا کیا پڑھتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، بس ہم سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ومعاذ حول ہاتین ونحو ھذا، میں اور معاذ انہی دونوں چیزوں کے آس پاس ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی شخص ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں نہیں یاد ہیں، سورہ فاتحہ ہی صرف یاد ہے اور صورتیں نہیں معلوم ہے اس کو، تو بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، اور دعائیں بھی اس کو نہیں معلوم ہیں تو خالی وہ اللہ سے جنت سے سوال کرے، جہنم سے پناہ مانگے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے پہلے پورا سیکھ اور پھر پڑھ، تو پتہ چلے گا کہ مہینے 2 مہینے میں بھی اس کے نماز پوری نہیں آئیں گی۔ آج سے جتنا آ رہا وہاں سے شروع کر، ختم، جو آ رہا وہاں سے شروع کرو، پڑھو، پورا آ جائے گا پھر شروع کریں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی بچے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بھی وہی سب کرتے، یعنی صورتوں میں کیا رہتا ہے؟ اللہ کی تعریف رہتی، جنت کا سوال رہتا، جہنم سے پناہ رہتی، تو کہتے ہم بھی وہی آس پاس کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، لیکن دیگر صورتوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں کیا کہ تم نے سورہ کیوں نہیں پڑھی، سورہ کیوں نہیں ملایا تم نے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ نہ ملائیں تو نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ظہر و عصر میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جوڑنا، اب اور جو ہے اختصاص کے ساتھ یہ چیزیں دیکھیں گے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر والعصر بفاتحۃ الکتاب، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے شروع کے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے، وسورۃ، اور سورہ پڑھتے، ویسمعنا الآیۃ احیانا، کبھی کبھار ہم کو ایک آدھ آیت سنوا دیتے، ایک آدھ آیت سنوا دیتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر امام یا مقتدی پڑھتے پڑھتے ظہر اور عصر میں کوئی ایک آیت تھوڑی زور سے پڑھ دے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں بولیں گے ہاں جہری نماز پڑھ لیا اس نے، اب نماز پھر سے دہراؤ،
ہاں جہالت میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ امام صاحب نے ظہر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت میں کوئی آیت زور سے پڑھ دی، اب کہتے ہیں امام صاحب آپ نے تو مغرب جیسی نماز پڑھا دی، اب آپ نماز دہراؤ، اس کو بھی مسئلے معلوم نہیں رہے تو بولتا ہے چلو پھر سے پڑھو۔ یہاں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ایک آدھ آیت سنوا دیتے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو لگے کہ کچھ تو پڑھا جا رہا ہے نا، یا کون سی صورت پڑھ رہے ہیں یہ بھی صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا ایک طریقہ تھا۔ ہاں تو اس سے دو باتیں معلوم، پہلی بات تو یہ کہ ظہر اور عصر کے شروع کے 2 رکعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ میں سورہ پڑھتے تھے، اور اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک آیت اگر زور سے کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زور سے پڑھنے کا مطلب مغرب اور عشاء جیسی قرأت نہیں ہے، ہاں جیسے مان لو پڑھ رہے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھ ایک آیت زور سے ہو گئی اس میں، ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخر کے 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد باری آ رہی ہے کہ سری نماز میں امام کا تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنا۔ ابھی ہم نے کیا سیکھا کہ شروع کے 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورہ جوڑیں گے، آخر کے 2 رکعتوں میں یا ایک رکعت میں ہم سورہ نہیں جوڑیں گے۔ اب دیکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر 30 آیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اس کے شروع کے 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں تقریباً 30 آیت کے برابر تلاوت کرتے تھے۔ کتنی آیتیں؟ ہمارے پاس تو بالکل گھڑی متعین ہے، لگے ہوا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نماز نہیں ہونا، لوگوں کو بے چینی ہونے لگتی ہے۔ اور یہ بات چل رہی ہے ظہر کی، ٹھیک ہے، ظہر کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے علاوہ کتنی آیت پڑھ رہے ہیں؟ 30 آیت، ٹھیک ہے۔ تو شروع کے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ 7 آیت وہ ہے، اور یہ 30 کتنے ہو گئے؟ 37، 37 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ 15 آیت، اور آخر کے 2 رکعتوں میں کتنے؟ تقریباً 15 آیت، تقریباً 15 آیت۔ تو آپ سوچئے شروع کے 2 رکعتوں میں 30 آیتیں پڑھنے کے برابر قیام، اور آخر کے 2 رکعتوں میں 15 آیتیں، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کبھی 4 رکعتوں میں سورہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ ملی، دوسری ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے ملی، ہاں تو تھوڑا سا زیادہ کبھی ہو جائے تو سانس نہیں پھولنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو بولتے کیسا ہوگا، آج تو 15-20 منٹ کی نماز ہو گئی، ہیں ظہر اتنی لمبی تھوڑی رہتی ہے، عصر اتنی لمبی تھوڑی رہتی، کتنی لمبی رہتی، پھر اس کی تو بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ ہم نے جتنا متعین کیا ہے اتنی لمبی ہونی چاہیے، ہے نا، یہی ہے نا، باقی کیا ہے؟ ہم نے جو طے کیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز رہیں گی وہ 8 منٹ میں، اور جو سری نماز رہیں گی وہ 5 منٹ میں، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہ کس نے متعین کیا؟ کمیٹی والوں نے۔ اب امام صاحب اس سے آگے نہیں جا سکتے، ہاں مقتدیوں کو بھی اس کی عادت لگ گئی ہے، وہ دیکھ کے بولتے تو چائے چڑھا میں آتا، تب تک تو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی رہتا مسئلہ، کچھ نہیں، اتنی دیر میں تو ہو جاتا ہے آرام سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چائے بھی ٹھنڈی نہیں ہو پاتی ہے کہ نماز ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں شروع کے 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی، اور آخر میں کیا کیا؟ 15 آیتیں۔ وفی العصر، عصر کے شروع کے 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر، اور آخر میں اس سے کم، یعنی ظہر سے عصر تھوڑا مختصر ہونا، اس بات کی دلیل ملی۔
ہاں ظہر تھوڑی لمبی رہنا اور عصر تھوڑی مختصر ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاروں رکعتوں میں بھی قرأت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پہلے اور کیا پڑھے تھے کہ چاروں میں قرأت نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات کیا، شروع کے دو میں کریں آخر کے دو میں نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو تینوں طریقے سمجھ میں آ گئے۔ چاروں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ جوڑیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ شروع کے دو میں جوڑیں آخر کے دو میں نہ جوڑیں تب بھی صحیح، اور چاروں میں نہ پڑھیں، ہاں خالی سورہ فاتحہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ سب کی دلیل ہو گئی، ہوا میں بات نہیں ہوئی ہے نا، سب کی دلیل موجود ہے۔ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی چیزیں جو ہے ہم نے جانا کہ نماز میں قرأت کہاں کہاں رہے گی، اور یہ جو ایک عمومی طور سے سوال بہت زیادہ آتا ہے، سورہ پڑھیں نہ پڑھیں، سورہ چھوٹ گئی نہیں چھوٹ گئی، اس کا بھی پورا جواب الحمدللہ آ گیا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے، کتاب و سنت میں اس چیز کی دلیل موجود ہے، ہم کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے کہا وہ امام نے کیا کہا، ان کے نزدیک ہے ان کے نزدیک نہیں ہے، کچھ نہیں، ہمارے رسول کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو، اور آگے دیگر نمازوں کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، فجر میں کیسی ہے، عشاء میں کیسی، مغرب میں کیسی، پورے جو ایک ایک چیز، اس لیے میں نے کہا کہ شروع میں اس درس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ دلیل جانیں گے کہ کہاں ہے، وہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ایسا ہی کر رہے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس کچھ اس کی دلیل ہے۔ تو یہ چیزیں سورہ فاتحہ، ایک تو آمین کے تعلق سے بات آئی اور دوسرے قرأت کے متعلق باتیں آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔